ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش فرمائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ میں سے چند آیات آج درس قرآن کے لیے میں نے منتخب کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل یہ قوم گزری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، اور کم و بیش 3500 انبیاء کرام ان میں تشریف لے آئے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ساتھ ہی ساتھ ان میں ایک بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ نبی ان کے روحانی اور دینی معاملات، یہ سارے جتنے بھی ان کے معاملات تھے ان کو حل فرماتا، اور بادشاہ ان کے دنیاوی امور سر انجام دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، تو اس وقت ان کا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ قوم نے آ کر ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر فرمائیں تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے قوم میں رشد و ہدایت کا اور دنیاوی معاملات کا، یہ جاری و ساری رہے۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کا ایک بادشاہ مقرر کیا، لیکن بنی اسرائیل کا ایک خاص طریقہ کار تھا، ان کی طبیعت میں بات شامل تھی، کچھ بھی ہو جائے یہ کسی بھی بات کو فوراً تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ضد کرنا، بحث مباحثہ کرنا، انبیاء کرام کو تنگ کرنا، یہ ان کی عادت کا ایک خاص حصہ تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے اس فیصلے پر جب آپ نے بادشاہ مقرر کیا تو اعتراض بھی کیا اور بحث مباحثہ کرنے لگے۔ کیوں؟ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ تھا، نبوت کا جہاں تک تعلق تھا، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے ہوتا تھا، اور بادشاہت کا سلسلہ یہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا۔ اب جس بادشاہ کا آپ نے انتخاب فرمایا، ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہ تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی کے پیغام پہ، نبی کے حکم پہ، نبی کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی فیصلہ کر رہا ہے تو ان کے پیش نظر بھی یہ ساری باتیں ہیں، وہ بھی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم اور مرضی کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تو انہیں اس بات میں کسی قسم کا بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ہاں اگر ان کے ذہن میں کوئی بات تھی تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ادب کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ اس کے متعلق ہمیں ارشاد فرمائیں اور ہماری تشفی فرمائیں۔ بجائے اس کے انہوں نے اللہ کے نبی پہ اعتراض تو اللہ کے نبی اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی۔ اس کا جسم بھی توانا ہے، جو ایک بادشاہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیماریوں کا شکار نہ ہو، تندرست و توانا، اور رب نے اسے علم بھی عطا فرمایا۔ یہ علم بھی رکھتا، بادشاہ کے لیے دو چیزیں لازمی ہے کہ وہ مملکت کے امور چلانے کے لیے علم بھی رکھتا ہو اور تندرست و توانا بھی ہو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کیسے عطا فرمائی؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا۔ تو یہ بات انہوں نے مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شک یہ رکھ لی کہ اللہ کے نبی، ہمارا وہ تابوت جسے ہم جنگوں کے دوران اپنے سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگتے تھے اور ہماری دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، ہمارا وہ تابوت اگر دوبارہ لوٹ آئے تو ہم اسے بادشاہ
کہ جب یہ کسی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ جاتے تو فوج کے سامنے لکڑی کا ایک صندوق تھا، اسے رکھتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صندوق کو نازل فرمایا تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ، تو یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا، اسے فوج کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی اور اس سے اللہ کی رحمتوں کا ایسا اظہار ہوتا کہ کے فوجیوں کے دل کو اللہ تعالیٰ تقویٰ اور طاقت عطا فرماتا، ان کو ایک چین اور سکون میسر ہوتی اور وہ بڑے سے بڑے فوج کا مقابلہ کرنے سے ہچکچاتے نہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامرانی اور کامیابیاں عطا فرماتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس قوم کی جو ہے بدعمالیاں بڑھتی گئی، اب ہوا یہ کہ ایک بادشاہ ہے، انہوں نے ان کے علاقوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو مار کر قتل و غارت کر کے جاتے جاتے یہ صندوق بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جب یہ صندوق وہاں لے کے گئے اپنے ہاتھ، تو وہاں انہوں نے اس صندوق کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ کے نزدیک اس صندوق کی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ تھا، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی تھی۔ تو اس بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بہت سارے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم عمالقہ، ان کے 5 بڑے بڑے شہر اس بے ادبی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے جو بڑے اور سیرت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے انہیں کہا کہ اس صندوق کا بنی اسرائیل بہت ادب احترام کیا کرتے تھے، جب سے یہ یہاں آیا ہے ہماری تباہی اور بربادی ہو گئی، لگتا ہے اس کی کوئی خاص اہمیت ہے اور یہاں اس کی بے ادبی ہو رہی، کیا کیا جائے گا؟ اس صندوق کو دوبارہ وہاں روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے بیل گاڑیوں پہ رکھ کے بیل گاڑیوں کا رخ بنی اسرائیل کی شہروں کی طرف کر دیا گیا، اور عین اس وقت جب بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ ہم طالوت کو اس وقت تک بادشاہ نہیں مانیں گے جب تک ہمارا یہ صندوق نہ آئے، یہ گفتگو چل رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا وہ کھویا ہوا صندوق ضرور آ جائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ صندوق شہر میں آ گیا اور لوگوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ بعد میں حضرت طالوت نے ایک لشکر بنا کے جالوت نامی اس ظالم بادشاہ پہ حملہ کیا اور اعلان فرمایا کہ جو اس ظالم کافر بادشاہ کو مارے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا۔ آپ کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل ہیں، چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ آپ جب جانے لگے اس فوج میں تو آپ ایک پتھر کے قریب سے گزرے، اس پتھر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اٹھا لیجیے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ ایک دوسرے پتھر نے کہا آپ مجھے اٹھا لیجیے، میں اللہ کے فلاں نبی کے زیر استعمال رہا ہوں۔ اور تیسرے پتھر نے آپ کو کہا حضور آپ مجھے اٹھا لیں، میں اس بادشاہ کا قاتل ہوں، اس کا قتل میرے ضرب میں لکھا۔ آپ نے وہ تینوں پتھر اٹھائے، بالکل کمزور سے تھے آپ، ناتواں سے تھے، ذوق کا شکار تھے، آپ کی طبیعت مبارکہ بھی ناساز تھی۔ جب جنگ کا یہ معرکہ شروع ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر جب بادشاہ کو مارے تو اس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ مر گئے۔ تو پھر حضرت طالوت نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ پھر وہاں سے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور کیوں بیان فرمایا ہے پھر اس ساری باتوں کو میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 248 میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ
ان سے انہوں نے فرمایا، کن سے انہوں نے فرمایا؟ اپنی قوم سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے جس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ اس تابوت میں کیا کیا چیزیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے کچھ تبرکات تھے۔ وہ کون سے تبرکات تھے؟ تفسیر روح البیان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کے مقدس نالین تھے، یعنی آپ کے وہ جوتے مبارک آپ پہنا کرتے تھے وہ تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ اب آپ کے ذہن میں نہ ہے کہ ایک ہی باکس میں نالین بھی ہے امامہ بھی، اس میں خانے بنے ہوئے تھے، سٹیپس بنے ہوئے تھے، امامہ اوپر ظاہر رکھا ہوگا اور آپ نے جو نالین ہے وہ نیچے والے حصے میں رکھے ہوں گے۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی، توریت شریف کی کچھ تختیاں بھی تھیں، اور من و سلوہ کے کچھ حصے بھی تھے، من و سلوہ کے کچھ حصے بھی تھے، اور انبیاء کرام کے صورتوں کے کچھ حلیے تھے، انبیاء کرام کی کچھ تصاویر تھی۔ یاد رہے تصاویر انبیاء کرام کی یا کسی کی بھی ہاتھ سے بنانا یا ویسے بنانا شرع جائز نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس میں ہیرا تھا یا اس میں کوئی نگ تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک بھی تھا کہ پیچھے آپ کے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے کھڑے امامت فرما رہے ہیں، یہ عکس بھی اس میں تھا۔ یہ ساری چیزیں اس تابوت میں تھیں، تو چونکہ اس پہ سکینہ نازل ہوتا، سکینہ من اللہ کی رحمت، اس لیے اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ، تابوت سکینہ۔ تو کیا ہوا جب وہاں سے قوم عمالقہ نے اس باکس کو رکھ کے روانہ کیا بیلوں پہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس باکس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤ، اور قرآن مجید فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائے گے۔ وہ آیا باکس، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں، اور اس میں کون سی چیزیں ہیں یہ آپ نے اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ لیا۔ تب آپ دیکھ لیں بزرگوں کے تبرکات اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہے، یہ صندوق اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول، معزز اور مکرم اور عزتوں والا ہو گیا کہ اس صندوق کو فرشتے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی تصدیق، اس کی شہادت رب نے دی، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے چین ہے، سکون ہے۔ اس تابوت پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی۔ تب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں بزرگوں کے تبرکات ہوں گے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، یہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ جہاں بھی اللہ کے نیک لوگوں کے تبرکات ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی، اور وہاں مومنوں کے دلوں کو چین اور سکون ضرور میسر ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، بندہ مومن
ورنہ سکون تو مکے جا کے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا۔ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ پنجاب کا ایک شخص ہے کہ اسے حاجی پلٹ کہتے ہیں، انتقال ہو گیا، پرانی بات ہے۔ حاجی پلٹ کیا کہ وہ جب مکے پہنچا حج کرنے کے لیے، جیسی قدم رکھا تھا مجھے گھبراہٹ، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا مجھے یہاں سے جانا۔ بھائی آپ نہیں، میں نے رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ حج کیے بغیر واپس آ گئے، کعبہ بھی نہیں دیکھا اس نے۔ اور ایک شخص کو میں نے خود دیکھا، وہ اب بھی زندہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے اس کے بیٹے نے باہر ملک سے ویزا بھجوایا کہ ابا گھر میں سارے دن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، یہ ویزا ہے اور یہ پاسپورٹ ہے، یہ خرچہ ہے، یہ اماں کے ساتھ عمرہ کرنے چلا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ بڑھاپے میں جس کے بچے اسے یہ انتظام کر کے دیں کہ آپ مکے مدینے گھمائیں، وہ کہنے لگا میرا کیا کام مکے مدینے سے۔ وہ شخص میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے سمجھایا گیا اور بڑے بڑے معزز، بڑے بڑے اچھے لوگ آئے، انہیں سمجھایا، وہ یہی کہنے لگا میرا کیا کام آ جائے، میرا کیا کام۔ یہاں تک کہ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں کئی علاقوں میں یہ رواج بھی ہے کہ اس کی داڑھی پکڑ کے ہاتھ، میری بات مانو، یہ بھی طریقہ ہوتا، یا اپنی ٹوپی اتار کے بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ امامہ اتار کے یہ، تو جیسی کوئی اس کے یہاں ہاتھ لگاتا یہ اس کے وہاں ہاتھ لگاتا کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، بھائی اس میں بات ہی نہ کرو، نہیں گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے نے اسے، جاپان میں رہتا ہے، اب آپ ایک چکر جاپان کا لگائے تو 5-6 مہینے لے کے آ گئے۔ تو سکون تو بہت سے لوگوں کو مکے مدینے میں بھی ہوتا ہے، پر ایمان ہونا شرط ہے۔ جو مکے مدینے گئے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ چند دن گزرنے کے بعد گھر کی یاد ستاتی۔ یہ سارے عشق کے معاملات ہیں، اگر محبت تھی، عشق تھا تو اب گھر کی یاد نہیں ستا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں اندر کچھ نہ کچھ معاملات ہیں۔ تو ان چیزوں کی رحمتیں برکتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے نشانیاں، مومن نہیں ہو تو پھر کوئی نشانی نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے، نہیں آتے، کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں مومنوں کے لیے۔ جب آپ کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اسی طرح اب آپ ایمان سے بتائیے، جس صندوق پہ اللہ والوں کے لباس ہوں، عصا ہوں، نالین ہوں، اس صندوق پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار، صدقہ، انوار، ضیاء، برکات، سکینہ، رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک اس کا شاہد ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس تابوت میں یہ چیزیں ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تب آپ بتائیے کہ جس قبر میں یہ بزرگ خود آرام فرما رہے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی؟ قبروں میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ نہ جانے کون سی قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں سوال کرتے ہی نہ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جس باکس میں، جس تابوت میں یہ چیزیں ہوں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس باکس میں حضرت ہارون کی انگوٹھی ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہوں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم سمجھ گئے کہ جہاں حضرت ہارون کی انگوٹھی رکھی ہو وہاں حضرت سلیمان کی انگوٹھی رکھی ہو رحمت نازل ہوتی ہے، تو جہاں حضرت ہارون کا مزار ہوگا وہاں رحمتوں کا تعلق کیا ہوگا؟ اس انگوٹھی کو آپ کے انگلی سے تعلق ہے تو آپ کے جسم اقدس تعلق کیا ہوگا؟ جہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں خود حضرت ہارون نفس نفیس آرام فرما رہے ہیں وہاں کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس تابوت میں حضرت موسیٰ کے نالین رکھے ہوں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو
تو جس قبر میں حضرت موسیٰ آرام فرما رہے ہیں وہاں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کوئی بات نہیں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے لیے نشانیاں، سیکھنے کا اس میں معاملہ. اگر میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے جو قرآن فرماتا ہے تو ہمیں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن فرمایا، اللہ نے ہمیں مومن فرمایا ہے کہ ہمارا ایمان یہی ہے یار، جس تابوت میں یہ چیزیں ہوں وہاں تو رحمتیں برساتا، تو جہاں یہ مقدس ہستیاں آرام فرما رہی ہوں وہاں رحمتیں برکتیں کیسے برس رہی ہوں گی، ان کا سمجھنا عقل انسانی سے ماورا. جہاں اللہ کے نیک لوگ آرام فرما رہے ہیں وہاں مسلسل اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مسلسل اللہ کی رحمتوں کی برسات. تو وہاں جب بندہ جاتا ہے تو اس بارش میں سے ایک قطرہ اس پر بھی گر جاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا بارش میں کوئی جائے اور بھیگ نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہیں پھولوں میں جائے اور اسے پھولوں کی خوشبو نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عطر والے کی دکان پہ بندہ جائے اور اسے خوشبو نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی دریا میں غوطہ لگائے اور اس کا بدن گیلا نہ ہو. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو بزرگوں کے مزارات میں جائے اور اسے فیض نہ ملے. ہمیں نہیں ملتا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ نشانیاں ضرور ملیں گی، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو کوئی نشانی نہیں ملے گی. تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری باتیں بیان فرمائی. پھر بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں تبرکات کی منکر ہوتے ہیں، تو آپ کو سن کے حیرت ہوتی، بلکہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے خانہ کعبہ کے سامنے تبرکات رکھے ہیں. حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان. آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں آپ کو آپ کے گھر کی کون سی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو آپ بولیں گے یہاں میرا زیادہ دل لگتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پسند ہوتی ہے. آپ کے سارے بچے آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن آپ سے پوچھا جائے کون تو آپ ایک کا نام ضرور لیں گے. دل پہ اختیار نہیں اور یہ شرط منع بھی نہیں. آپ خیال سب کا رکھتے ہیں لیکن ایک کی طرف نہیں زیادہ راغب ہوتا. اسی طرح یہ مسجد ہے، اس مسجد کی جو سردار جگہ، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے رسول کا جو وارث ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین جگہ ہے. تو اسی طرح خانہ کعبہ گئے، پوچھیں یار یہ تیرا گھر ہے، یہاں سب سے اچھی جگہ، سب سے بہترین جگہ جو تجھے پسند ہے وہ کون سی ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ خلاف کعبہ، حجر اسود، کعبے کا دروازہ، کعبے کا اندر حتیم نہیں. رب فرماتا ہے اگر ہم سے پوچھو تو ہم تمہیں بتائیں جہاں میرے خلیل کے قدم رکھے ہیں یہ جگہ مجھے زیادہ پسند ہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا. کیوں؟ وہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان. خود حضرت ابراہیم نہیں ہے، آپ کے قدموں کے نشان ہیں. تو جہاں حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں تو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جہاں حبیب اللہ آرام فرما رہے ہیں تو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک آیت میں کتنی ساری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو رب فرماتا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر معلوم ہوا کہ جہاں بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی بے ادبی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نازل فرماتا. بنی اسرائیل کی بدعمالی اپنی جگہ، لیکن وہ چیزوں کا ادب کرتے تھے، ان پہ خاص رحمتیں نازل ہوتی. لیکن جس قوم نے اس تابوت کو وہاں سے چرا کے اپنے ساتھ لے گئے، بے ادبی کی، تو ان کے شہر تباہ برباد ہو گئے. تو اسی لیے
آج بھی جو اللہ کے نیک لوگوں کو بے ادبی اور توہین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں بتا دیتا، دنیا میں ہی ان کو ذلیل و رسوا فرما دیتا۔ کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا تھا جہاد میں، اب بزرگان دین فرماتے ہیں تو جہاں اللہ کے نیک لوگوں کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول فرماتا۔ جب ان کے زیر استعمال چیزوں سے برکتیں ملتی ہیں تو جہاں یہ آرام فرما رہے ہیں وہاں جا کے دعائیں مانگنے سے برکتیں کیسے نہیں ملیں گی؟ حضرت امام شافعی کتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا میں امام اعظم کے مزار پہ جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میری مشکلیں آسان۔ یعنی حضرت امام اعظم کے مزار پہ 2 رکعت نفل پڑھنا ان مشکلوں کو حل کرنے کا ایک مجرب نسخہ۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس قوم میں سرکشی بڑھ جاتی ہے، نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ تو جو اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنا چاہتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں اب یہ ہوگا اس وقت تو تابوت سکینہ تھا، تو اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے؟ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا راز، یہودی آج بھی اسے تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے یہ تابوت مل جائے، ہمیں ہماری روحانیت دوبارہ مل جائے۔ جگہ جگہ، علاقہ علاقہ، ایک ایک جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے یہ تابوت مل جائے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کا جب وہ تیار فرمایا جنات کے ذریعے، وہاں یہ تابوت رکھا ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ مختلف اقوام میں حملے کیے، وہاں سے صندوق اٹھا کے اب کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے، یہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہودی اسے برابر تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے یہ تابوت دوبارہ مل جائے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ تو تابوت کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالے جس میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس میں ہے، تو اس تابوت کو تلاش کرنے کے لیے اپنی عمریں صرف کر رہے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہے کہ جس موسیٰ علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں ہے وہاں جا کے حاصل کریں۔ جہاں آپ کے نالے جس باکس میں رکھے ہیں اسے تلاش کر رہے ہیں، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور وہاں نہیں جاتے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بیت المقدس یعنی فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار مقدس موجود ہے، لیکن آپ کے مزار پہ کتنی کے لوگ جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے کوئی کامیاب ہو گیا، ہمیں حسرت ہوتی ہے، ہم جا نہیں پاتے، لیکن یہودیوں کو جو ہاتھ میں وہ نہیں جاتے، کیوں؟ حضرت موسیٰ نے فتویٰ دی تھی کہ مجھ سے دور ہو جائے، یعنی شخصیت کے پاس نہیں جا رہے، ان کے نالے تلاش کر رہے، جبھی ذلیل و خوار۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں ان کے نالے سے محبت ہے، خود سے محبت ہے، رب نے عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کر آپ نے بددعا دی تھی یہ مجھ سے دور ہو جائے، چنانچہ یہودی ان کی مزارات پہ نہیں جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے حضور کے مزار پہ، یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے، دیگر انبیاء کرام کے مزارات پہ لوگ نہیں جاتے، انبیاء کرام نے انہیں بددعائیں دی، ان کی قوم نہیں جاتی، ہاں مسلمان جاتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے جس مسلمان، لیکن ان کی قوم کے افراد نہیں جاتے۔ بہرحال اس تابوت کو آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، رب جانے کہ کہاں پر اس وقت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تبرکات کا تعلق ہے، تبرکات کی ایک حقیقت ہے، اور تبرکات کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جب لوگ اس کی گواہی دیں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ امہات المومنین کے پاس یہ منہ مبارک ہوتے، جب کوئی مریض آتا تو یہ منہ مبارک اس پانی میں گھول کے پلا دیتے، مریضوں کو شفا ملتا۔ آپ کا جبہ مبارک اسے پانی میں ڈبو کے لوگوں کو پلاتے، لوگوں کو شفا ملتا۔ تو آج بھی کئی لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منہ مبارک ہے، اور ان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ منہ مبارک کا معجزہ ہے، جس کے پاس ہوگا وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور بسا اوقات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درود شریف پڑھنے پہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ مبارک جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور نشانی بزرگوں نے فرمائی، امتحان نہیں لینا چاہیے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ منہ مبارک کو اگر دھوپ میں لے جایا جائے اس کا سایہ نہ پڑتا۔ جب حضور کا سایہ نہ تھا تو منہ مبارک کرے، لیکن کوئی ایسا کرے گا، کوئی ایسا کرے گا۔ تو یہ مسلمانوں میں تبرکات کی محبت کا شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا، لیکن آج کے دور میں ظاہر ہر چیز میں دو نمبری کا معاملہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کی چادر کو مہر و ماہ، سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، معاذ اللہ بی بی فاطمہ کی مبارک میں بازار ہے، یعنی کہ جن کی پردے کا یہ عالم ہے کہ بروز قیامت حکم ہوگا تمام لوگ نظریں جھکا دیں سیدہ کائنات گزرنے والے، ان کے منہ مبارک تو یہ سراسر بہتان ہے۔ یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک وہ بھی بڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حضور کے منہ مبارک کا خاصہ، لوگ ہمارے عقیدت سے کہتے ہیں۔ اب نہ جانے کس کس کے منہ مبارک آ گئے، یہاں تک کہ اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ ہمارے دوست ہیں بلدیہ میں، انہیں پرچی دی گئی کہ فلاں جگہ پر منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ امام صاحب نے اعلان کر دیا، مفتی صاحب نے، کہ فلاں جگہ عصر کے بعد منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ 2-3 دن بعد ایک بندہ آیا کہ مفتی صاحب آپ نے کیا اعلان کیا؟ کیا یہ منہ مبارک تھوڑی کیا تھا؟ وہ ان کے پیر صاحب کے بال تھے۔ استغفر اللہ، بھائی منہ مبارک کے معنی حضور کے منہ مبارک، اپنے پیر کے بالوں کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن منہ مبارک کی خاص حضور کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ منہ مبارک مانا حضور کے بال مبارک، نالین مبارک یعنی حضور کے جوتے مبارک۔ جب بھی نالین کہا جائے گا ہر بندہ سمجھتا ہے حضور کے نالین، اب مجھے کیا پتا کہ تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ آپ کی عقیدت ہے، آپ اپنے پیر صاحب کو اپنے سر پہ بٹھائیں، آپ ان کے قدم زمین پہ لگنے نہ دیں، لیکن دین میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جو شریعت کے معاملات ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ تو اپنے پیر کے بالوں کو آپ کچھ بھی کہیں، منہ مبارک نہ کہیں، حضور سے نہ ملیں۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی آپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اور یہاں تک کہ جب بھی ہم کہتے ہیں آل سے مراد آل رسول، بچپن سے سنے آ رہی ہیں، اب پیر صاحب کی جو اولاد ہے وہ بھی آل فلاں آل فلاں، یہ بھی غلط ہے۔ آل مانا حضور سے خاص ہے، بہت سی چیزیں ہیں انہیں حضور کے لیے رہنے دیں، بہت سی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال کریں۔ نہ جانے اس امت کو کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہا۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کسی دوست نے میسج بھیجا کہ انہیں کسی نے کہا ہے وائس میسنجر کی موبائل میں کہ مفتی صاحب وہ اعلیٰ حضرت کے منہ مبارک میرے پاس ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو بتا دیں، میں آپ کی بندوبست کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا اب اس کو میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا اس کو یہ جواب دیں۔ پھر میں نے وائس میسج بھیجا، میں نے یہ کرے بھائی، میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں اعلیٰ حضرت کے بعد مبارک نہ دیں، مجھے اعلیٰ حضرت کے مزار جانے کا کوئی بندوبست کریں۔ میں بڑا غریب آدمی ہوں، ان کے مزار پہ لے جائیں، میں خود بھی کراؤں گا، جتنے آپ کو بھی چاہیے۔ پھر میں نے کہا بال ہی دینا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نہ دیں، ان کے بیٹے کا مجھے دے دیں، مصطفیٰ رضا خان کا چاہیے۔
جب آپ کے پاس ہول سیل کا کام ہے تو پھر یہ بھی دے دیں بھائی، یہ بھی آگے جائے. اور یہ سارا اس لیے ہے کہ بعد میں جب ہمارے پیر صاحب جائیں، پیر صاحب کی چیزیں بھی اس طرح ہیں. حضور کے منہ مبارک کا خاصہ ہے، اور کسی بزرگ کا خاصہ نہیں ہے کہ ان کے بال بڑھتے ہیں. تو یہاں جس بزرگوں کے منہ مبارک جو لوگوں کے پاس ہے بال ہیں، اب منہ مبارک بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے کیوں منہ مبارک کہتے ہیں حضور کے منہ مبارک. جس کے پاس کسی بزرگ کے بال ہیں وہ اس کے بھی دعوے کرتا ہے یہ بڑھتا، حالانکہ یہ حضور کے بال مبارک منہ مبارک کا خاصہ کہ وہ بڑھتے ہیں، یہ حضور کا خاصہ. تو آج تو یہ ہے کہ اتنے تبرکات کی بھرمار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کسی کے پاس حضرت علی کی تلوار ہے، کسی کے پاس کیا ہے تو کیا ہے. تلواریں آپ دیکھیں اس کے دستے میں اس بچے کا ہاتھ بھی نہ جائے، اور وہ ہے حضرت علی کی تلوار. عقل میں بھی آنے والی بات نہیں. لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنا بند کر دیں. اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ ان چیزوں کے دکھانے پہ، لانے پہ، دینے پہ بھی پیسوں کا معاملہ چلتا ہے. چونکہ قرآن پاک میں ثبوت ہے تو لوگوں نے پھر ہمارے عقیدوں سے کھیلنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ کی قمیض مبارک کی بھی زیارت ہو رہی ہے. جس کی چادر کو دیکھا نہ گیا، قمیض مبارک کی زیارت ہے. بڑا جانے کیا لگا ہوا. خواجہ غریب نواز کے بعد مبارک بھی ملتے ہیں زیارت کے لیے. اب کچھ عرصے بندہ اگر ان سے کہیں نا جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، آپ کسی بزرگ کا آپ بتا دیں حضرت موسیٰ کے بعد مبارک جب 15-20 افراد اسے کہیں گے نا کچھ عرصے بعد بولے گا الحمدللہ وہ بھی مل گئے، وہ بھی آ جاتے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ پر سارا چلا. جب ہم طالب علم تھے تو کبھی کسی کتاب لینے کی ضرورت پیش آتی تھی. بسا اوقات بہت ساری کتابیں اہل سنت کے مکتبے میں نہیں ملتی، تو جو بد مذہبوں کے مکتبے وہاں جانا پڑتا تھا. کتابیں ہماری ہے وہ چھاپتے تھے تو لینی پڑتی. تو وہاں ہم شرارتاً پوچھتے تھے کنز الایمان ہے نا؟ کہنے کنز الایمان. پھر گیا یہ گیا اس کو کہتے آپ بھی پوچھ لیں کنز الایمان ہے؟ نہیں کنز الایمان نہیں. پھر یہ کہ ان کو بولا بھائی کتاب لیتے ہیں کد یہ پوچھ لینا. جب 10-12 طالب علموں نے بد مذہبوں سے پوچھا کنز الایمان ہے، جب آخری مرتبہ ہم گئے حیرت یہ تھی پوچھا کنز الایمان ہے؟ الحمدللہ ہے. مذہب جائے جیسی بھی جائے مال بکنا چاہیے. آئی بات آپ کو سمجھ. تو جو کتابیں ہمیں وہاں رکھوانی تھی ساروں کے نام لے کے سب رکھوا. آئی بات آپ کو سمجھ. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں شک و شبہات کا معاملہ کریں، لیکن اپنی آنکھیں کھلے رکھیں. اور جہاں تک حضور کے مبارک کا تعلق ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. ان کی عزتیں، عظمتیں، مقام بہت بلند ہے. لیکن یہ معاملہ آج چل پڑے ہیں، یہ قابل توجہ ہے. انہیں دین کی طرف توجہ نہ دی گئی تو پھر یہ بہت بڑا عجیب معاملہ شروع ہو جائے گا اور لوگوں کی عقیدتیں خراب ہو جائیں گی. پھر معاذ اللہ لوگ اتنے بدزن ہو جائیں گے کہ حضور کے منہ مبارک کا بھی انکار کریں. یہ بھی معاذ اللہ ہوگی. چند ٹکوں کی خاطر جو لوگ یہ معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور چند روزہ زندگی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر کے، آپ سے عہد تجدید وفا کر کے گزار کے اپنی زندگی درست کر لیں. لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنا چھوڑ دیں. رب کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. بہرحال جہاں حضور کے باقی مبارک ہے ان کا ادب احترام لازمی ہونا چاہیے. وہاں حاضری بھی دیں، دعا بھی کریں. اور حضور کے مبارک کا خاصہ کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بھی حضور کی مبارک ہے. وہ چونکہ میرا گھر اس قابل نہیں ہے، وہ میں نے کسی دوست کے پاس دیے ہیں کہ وہاں ادب و احترام کے ساتھ رکھے رہے. تو گزشتہ 2 سال پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کمرے میں مبارک رکھے ہوئے ہم بکری لے کر آئے قربانی کرنے کے لیے. وہ چھت پہ بکری ہوتی تھی
باشور شرابہ مہنگیاں سب، اور جب اسے اس کمرے کے علاقے قریب صحن میں ہم نے باندھ دیا کہ تھوڑی یہاں سے بھی ہوا خوری ہو، یہاں پر بھی یہ رہے، تو ہم نے دیکھا کہ صبح سے شام تک اس نے مہنگی نہیں کی اور بالکل چپ چاپ۔ میں کہا ہو سکتا ہے اس کی طبیعت بگڑ گئی، اوپر جیسی لے گئی فوراً مہنگی کر لی، اچھل کود شروع۔ اچھا تو یہ حضور کا منہ مبارک کا ادب کر رہی، پھر کہہ رہے جیسی نیچے لائے بالکل خاموش، اور جتنی دیر وہاں بیٹھے اپنا سر اس دروازے کے قریب رکھے جہاں حضور کے منہ بارک، جانور بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور اس سال جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی، کتنی بارشیں ہوئی، کہتے ہیں ہمارے پورے گھر میں پانی آیا، جس کمرے میں منہ مبارک تھے وہاں حیرت انگیز طور پہ پانی داخل نہیں۔ تو جہاں باقی حضور کے مبارک ہے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی، لیکن یہ جو سلسلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دی، اس طرف آپ بھی توجہ کریں، اور اگر ایسا معاملہ ہوتا تو شریعت مقدم ہے ان باتوں کو، کوئی ہمارے عقیدت سے بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں باادب رکھے اور باادبوں کے ساتھ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے رسواؤں میں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے رفع تبرکات دینیہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما، بے ادبوں سے محفوظ فرما، اس درس قرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں اور عروج عطا فرما، اسے انعقاد کرنے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو نیک جائز حاجت ہے سب کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔